بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کے غم میں شریک ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ ضد انسان کو لے ڈوبتی ہے، چاہے اچھے کی ہو یا برے کی۔ زندگی لچک مانگتی ہے، اور جو انسان بات بے بات رشتے ناطے میرے تمہارے کی لڑ پکڑے وہ ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر انٹرنیٹ ایک دن بند ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کتنے عرصے سے الماریوں میں بند رکھا ہوا ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، آمین۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بنتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، مگر لوگ یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا۔ انسان کی خودداری اس کی عزت نفس کو بڑھاتی ہے، اور جو بہت ضروری ہے، جبکہ خود پسندی صرف انا کو تسکین دیتی ہے، جو کہ تباہ کن ہے۔ عزت نفس اور انا میں فرق جاننا ضروری ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھیے گا۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ میں کہتی ہوں کہ انسان اتنے گناہ کرے جتنا اس میں سزا سہنے کی ہمت ہو۔ رب کی قسم، رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن جو لوگ استغفار کثرت سے پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے، اور جو لوگ گناہ کر کے اس کا ازالہ کرنے کے لیے بھلائی، خیرات اور صدقات کثرت سے دے تو رب العالمین کی ذات غفور الرحیم ہے۔ جن قوموں پر عذاب کا فیصلہ ہوا ان پر عذاب آ کے رہا، مگر یاد کریں ایک قوم یونس تھی جنہوں نے عذاب کے آثار کو دیکھ کر خوب توبہ و استغفار کی، اور اللہ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ استغفار کی اہمیت کو جانیے، یہ تنگی سے آسانی کی طرف آنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اس کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ دعا کے ساتھ ایسا جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ گنتی کے چند دن، عبادت کی تھکاوٹیں تو اتر جائیں گی، لیکن نامہ اعمال میں اس کا اجر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ رمضان میں کی گئی عبادت، ہر نیکی کا اجر کئی گنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے۔ پچھلے رمضان جو آپ نے عبادات کیں ان کی تھکن آج نہیں ہے، لیکن نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھا جا چکا ہے۔ اس لیے جب بھی تھکن ہو اور عبادت میں سستی آئے تو خود کو ریمائنڈر دیں، ایامن معدودات، چند گنتی کے دن۔ یاد رکھیے رمضان کا مسلمان نہیں بننا، بلکہ جو عبادات رمضان میں کیں ان پر ساری عمر قائم رہنا ہے انشاءاللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار و محبت شامل ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ ہوتا ہے۔ کسی پر غصہ آ جائے تو اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہوں تو انہیں چھپانا۔ معاف کرنا بہت مشکل تو اسے معاف کر دینا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے، بلکہ یہ بہت قیمتی ہدیہ ہے۔
सैयदना अबू दरादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, लोगों का मुहासबा ना करते फिरो, ये काम उनके रब पर छोड़ दो, तुम बस अपनी तरफ तवज्जो दो। याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दिल हंडिया की मानद है जबकि ज़बान चमचा की मानद है। चमचा वही निकालता है जो हंडिया में होता है। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम अज़ कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। कभी किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ़ मत पहुंचाना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अल्फाज मुंह से निकल जाते हैं जो सामने वाले के लिए बाइस तकलीफ़ होते हैं। लोगों के साथ खूबसूरत मामलात करें ताकि आपकी खूबसूरत याद लोगों के दिलों में ज़िंदा रहे। इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि ना आगे कोई उम्मीद होती है ना पीछे कोई रास्ता। फिर मौजे होते हैं, कुन फ़यकून हो जाता है और तकदीरें बदल दी जाती हैं। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है ये सीखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। तुम नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। खुदा नमाज पर कायम रहने की तौफीक दे, आमीन। ज़िंदगी में आई मुश्किलात से घबराया ना करो, बस दुआ की मिक़दार को बढ़ा दिया करो। और भला बताओ तो दरूद पाक से अच्छी दुआ भी कोई हो सकती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कभी ज़िंदगी में ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रो जिनका कभी गुमान भी ना किया हो, तो इत्मीनान रखना कि अल्लाह तुम्हें राहतें भी ऐसी ही अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी दिल में ना गुज़रा होगा। बस तुम सब्र और शुक्र से काम लो। एक वक्त आएगा जब तुम इन दुखों और मुश्किलों को सोच कर मुस्कुरा दोगे, जिनकी वजह से आज पूरी पूरी रात रोते हो। एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि जुदाई कभी वार्निंग नहीं देती। एक दूसरे से इसका हाल दरियाफ़्त करते रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आखिरी कॉल या मुलाकात कब होगी। एक दूसरे का साथ बर्दाश्त करें, क्योंकि लफ्ज़ काश जाने वाले को वापस नहीं ला सकता। और याद रखें कि ज़िंदगी में एक मेहरबान लफ्ज़ मुर्दे की पेशानी पर बोसा देने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। ज़िंदगी जितनी भी मुश्किल हो, दरवाज़े किस कदर भी बंद हों, यकीन रखो उस अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को शक कर दिया। वही अल्लाह तमाम बंद दरवाज़ों को खोलने पर कादिर है। कहो या रब।